بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل ڈاکٹر عمر فاروق اسٹرالوجی۔ دوستو الحمدللہ ہم جو سیارگان کو ریڈ کرتے ہیں اور ان کے مطابق جو نتائج اخذ کرتے ہیں الجبرا کے حوالے سے، ایویلیویشنز کے حوالے سے، تو ہم انشاءاللہ ان کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو جن لوگوں کے میں نے ذائچے بنائے اس میں نے عرض کیا تھا کہ میں نے شیر افضل مروت صاحب کا بھی ذائچہ بنایا ہے۔ تالے برج ان کا برج اسد ہے اور ان کا حاکم ستارہ سورج جو ہے وہ مشتری کے ساتھ ان کے ذائچے کے تیسرے خانے میں بیٹھا ہوا ہے، اور یہاں پہ مشتری جو عمران خان صاحب کا ستارہ ہے وہ بمنزلہ ایک وزیر کے مطلب بادشاہت کے دوسرے لیول پہ آتا ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو میں نے پچھلی ویڈیو میں دیکھے یہ عرض کیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو، جن دوستوں کے میں نے ذائچے بنائے میں نے عرض کیا مختلف لوگوں نے بنائے، تو اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں شیر افضل مروت صاحب کو عمران خان صاحب نے ایک ٹاسک دیا ہے۔ اب ان کا جو طلوع برج ہے اس میں جو ستارہ ہے ان کا وہ شمس ہے، اور ان کے ذائچہ پیدائش میں شمس مشتری کے ساتھ برج میزان میں بیٹھا ہوا ہے۔ اب پریڈکشن یہ ہے کہ اگر شیر افضل مروت صاحب آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں، اگر شیر افضل مروت صاحب وہ باتیں بیان کرتے ہیں جو عمران خان نے انہیں کہا، وہ راستہ اختیار کیا جو عمران خان صاحب نے کہا، تو شیر افضل صاحب کا بھی کوئی مد مقابل نہیں ہے۔ دور دور تک آنے والے وقت میں یہ بات انشاءاللہ ثابت ہوگی۔ اب میں نے عرض جیسے کیا تھا کہ شیر افضل مروت صاحب سے میں نے کہا تھا کہ اگر آپ عمران خان کا ویژن لے کے آگے چلیں گے تو آپ کی شہرت کا بندہ کوئی نہیں ملے گا۔ اب وہ عمران خان صاحب کا ویژن لے کے آگے چلے ہیں، اور آپ دیکھیے ان کی تقریر لوگ کس طرح دیکھ رہے ہیں جو انہیں پارلیمنٹ میں آ کے کی ہے، جب گرفتار ہونے کے بعد وہ رہا ہوئے، ان کی ذرا ویڈیو دیکھیے، کتنے لاکھوں میں لوگ دیکھے جا رہے ہیں، متواتر دیکھے جا رہے ہیں۔ یہ ہے دوستو ستاروں کو آپس میں ملا کے ایک بندے کا دوسرے بندے کے ذائچہ ملا کے پڑھنے کا قاعدہ یہی ہے۔ ابھی دوستوں کے بڑے سارے میسیجز آئے، فون آئے کہ جو 22 ستمبر کا جلسہ انہوں نے کیا ہوا ہے پی ٹی آئی نے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ پہلی بات دوستو یہ یاد رکھیے کہ ہم نے کبھی نہیں کہا نعوذ باللہ من ذالک کہ ہماری کوئی بات حرف آخر ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں ہمارا اندازہ ہے، کیونکہ عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے۔ یہ بالکل ایسے سبجیکٹ ہے جیسے محکمہ موسمیات ہے، تو اس لیے اس کو بطور علم لیں۔ انسان ہے، انسان ناقص ہے، اس کا علم بھی ناقص ہے۔ علیم البصیر ذات صرف اللہ کی ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا حکم قوی ہے اور غالب ہے، اور ایک مخلوق مالک کے حکم کو، خالق کے حکم کو نہیں جان سکتی۔ تو عرض یہ ہے کہ جو ہمارا ڈیٹا کلیکشن ہے اسے بیان کرنے کی کوشش انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح ضرور کریں گے۔ سب سے پہلی بات دوستوں میں کہتا چلوں کہ جس دن پہلا اس اسمبلی کا اجلاس آیا، میں نے اس دن ویڈیو لگائی، میرے چینل پہ پڑی ہوئی ہے کہ ناکام ترین اسمبلی مارز وجود میں آئی ہے۔ اب آپ دیکھیں پارلیمنٹ کے اندر گھس کے ایم این ایس کو کبھی گرفتار کیا گیا تھا، پارلیمنٹ کی بجلی کبھی بند ہوئی تھی، مطلب یہ وہ کام ہیں جو کبھی نہیں ہوئے اور اب ہو رہے ہیں۔ اور یہ میں بتاتا چلوں کہ جو میں نے عرض کیا کہ زحل ریورس ہے، اس کے مد مقابل عطارد اور سورج بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں ایک اور پریڈکشن کرتا چلوں، انشاءاللہ رہتی دنیا تک پاکستان کی ہسٹری میں اس سے ناکام حکومت کبھی مارز وجود میں نہیں آئی گی۔ یہ میری ایک پریڈکشن ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نیپچون جو ہے وہ زحل کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے برج حوت میں، اور یہ جو نیپچون ہے یہ ریورس ہے، اور جیسا میں نے عرض کیا کہ اس کو طویل المدت ستارے جو کئی سالوں بعد اپنا برج چینج کرتے ہیں، پلوٹو ہے، نیپچون ہے اور یورنس ہے، یہ ساروں کی جو کمیونیکیشن ہے ایک لائن میں بنی ہوئی ہے۔ حکومت جو مرضی کر لے، 1001 اجلاس بلا لے، یہ جو کرنا چاہ رہے ہیں بل پیش، ان سے نہیں ہونا وہ اپروو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں جس چیز کی قسم کھائی، بہت ساری چیزوں کی کھائی، اس میں ایک ستارے کے الٹا چلنے کی بھی اللہ نے قسم کھائی ہے، اور ایسٹرالوجیکل آسپیکٹس میں
جب ستارہ رجت پذیر ہوتا ہے اس وقت وہ انتہائی نحس اثرات ظاہر کرتا ہے. تو اس وقت زحل زائچے میں ریورس ہے اور ابھی اس نے ریورس ختم نہیں کی. میں نے عرض کیا کہ یہ جو گڑھا کھودیں گے یہ اس میں خود گریں گے. پچھلے دنوں جب انہوں نے یہ MNAs کو گرفتار کیا حکومت نے، اور اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری نے یہ کہا کہ یہ کل ہم بھی گرفتار ہوں گے. میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو گڑھا کھودیں گے اپنے لیے کھودیں گے. آج دوستو 13 ستمبر 2024 ہے. اب 22 تاریخ کے جلسے کی بات ہے. اگر یہ جلسہ ہو گیا جیسا کہ ستارے بتا رہے ہیں کہ 22 ستمبر کے جو ستارے ہیں اس میں نے عرض کیا کہ پلوٹو، نیپچون اور یورنس ایک لائن میں ہیں اور زہرہ اپنے برج میزان میں آخری درجات پہ ہے اور آنے والے دو دنوں میں مطلب 24-25 کو وہ اپنا برج چینج کر جائے گا اور وہ برج اکرم میں پہنچ جائے گا اور یہاں اس کی مریخ کے ساتھ ایک ساتھ نظر ملنے لگی ہے. اس کے اسپیکٹ انشاءاللہ 24-25 کی ویڈیو میں بتائیں گے. اگر یہ جلسہ ہوا 22 تاریخ کو، اس سے PTI کی کامیابی کے اور جھنڈے گاڑے جائیں گے. اچھا، اب یہ یہاں ایک بات اور بتاتا چلوں کہ یہ ایک اندازوں کا علم ہے بھائی جان، یہ کوئی حرف آخر نہیں ہے. لیکن جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے، کیونکہ میں نے عرض کیا تھا مریخ اپنے حبوط کے برج میں ہے، لہٰذا اس وقت ٹوٹلی پاکستان کے ذائچے میں عدلیہ کا ذائچہ سٹرونگ ہے اور عمران خان صاحب کا ذائچہ سٹرونگ ہے. میں نے پچھلی ویڈیو میں لگایا تھا کہ عدلیہ جو ہے وہ بڑی سٹرونگ ہے. یہ ذرا میری پچھلی ویڈیو دیکھیے. اور دوستو ایک بات میں اور بتاتا چلوں کہ یہ جو کمیونیکیشن اب شروع ہوگی آنے والے 5 سے 6 دن پورے رہے گی مشتری اور زہرہ کی. یہ دونوں ستارے 7 ترین اشارگان ہیں اور یہ اس کا پریڈکشن یہ بھی ہے کہ عدلیہ مزید سٹرونگ ہوگی، مزید سٹرونگ فیصلے کرے گی، خان صاحب کی شہرت مزید آگے بڑھے گی. اب دوستو دیکھیے، جو اپنا عدلیہ ہے اس نے کیا آج چیف جسٹس لاہور اپنا اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب نے کہا کہ پولیس تو لگتا ہے رضیہ پھنس گئی گنڈوں میں. یہ صورتحال ہے، پولیس کے بس میں کچھ نہیں ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر تو ایک فلم بن سکتی ہے جو ان کی صورتحال ہے، جو انہوں نے مذکّہ خیز FIR دی اور آج انہوں نے وہ ساری چیزیں ختم کر دیں. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، پچھلی ویڈیو میں دیکھیے میری ویڈیو، میں نے عرض کیا تھا کہ اگر یہ گرفتار بھی کر لیں تو کچھ بھی نہیں ہونا. آپ نے دیکھ لا کیا کر لیا. بلکہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس کا پازیٹیو رزلٹ، جلسے کا پازیٹیو رزلٹ PTI کو ملنا ہے، جو مرضی یہ کر لیں. جب سے PTI کے MNAs کو انہوں نے گرفتار کیا انٹرنیشنل لیول پہ اسٹوری چھپی گئی، PTI کا قد کاٹ بڑا ہوا اور PTI نے ایک ان سب کو ان کے اس فیصلے کی وجہ سے یہ سب کے سامنے آئے. انہوں نے اس پہ بہت ساری باتیں کیں، اس پہ آرٹیکلز لکھے گئے کہ جناب یہ انہوں نے کیا ہے اور ابھی تک دنیا میں خبر چل رہی ہے. تو یہ جو کر رہے ہیں یہ اپنے لیے گڑھا کھود رہے ہیں. ان کو یہ میں ایک بات اور بتاتا چلوں کہ یہ زحل جتنے درجے ریورس جائے گا، جب یہ مستقیم ہوگا اصل برا وقت تب شروع ہوگا. اس کا بھی میں آپ کو ڈیٹ بتاؤں گا کہ فلاں ڈیٹ پہلا دن ہے جس میں یہ پھنسیں گے. اور یہ جو آنے والا وقت ہے اس میں عدلیہ بھی مزید سٹرونگ ہوگی. اور ایک میری ویڈیو میں نے پچھلی ویڈیو میں عرض کیا تھا کہ جو ہی مشتری اپنی نظر قائم کرے گا اور عطارد کمیونیکیشن کوآرڈینیٹر بنے گا اور اس کے بعد آگے میں نے عرض کیا تھا کہ چاند آئے گا تو عمران خان صاحب ایک بیان دیں گے. یہ ذرا دیکھیے. آج جب اس وقت میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں دوستو، ابھی یہ ذائچے میں جو سورج ہے اس کی پازیٹیو نظر کل شام کے ٹائم برج جدی میں چاند کی نظر عطارد کے ساتھ شروع ہو جائے گی. اور جو ہی یہ عطارد کے ساتھ شروع ہوگی تو خان صاحب پھر کوئی نہ کوئی بیان دیں گے. آپ دیکھیے گا پھر ایک بیان آئے گا بڑا زبردست. اب اس ویڈیو کے بعد علیمہ خان صاحب عمران خان صاحب کا ایک پیغام لے کے آئیں. اب یہ لوگ نیچے کمنٹ کرتے ہیں کہ جی اس کو PTI والے یہ بات بتاتے ہیں. یار کیا سارے PTI والے عمران خان سے مل کے مجھے آ کے بتاتے ہیں؟ بھائی جان میں ملتان میں رہتا ہوں، میں تو یہاں سے باہر بھی کہیں نہیں جاتا.
میں اپنے ڈیٹا کلیکشن کی بات کرتا ہوں. میرے اساتذہ اکرام نے جو کمال شفقت کر کے مجھے علم سکھایا، میری آنے والی نسل ان کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتی. اس علم کو میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. میں یہ کبھی نہیں نعوذ باللہ کہتا کہ میں نے یہ کہا تھا. ہمارا ایک اندازہ ہے. اب یہ جو طویل المدت سیارگان ہیں، یہ جو ایک لائن میں کمیونیکیشن میں یہ آ گئے ہیں، اب ان میں مریخ آئے گا، پھر اس میں زہرہ داخل ہو جائے گا. اور یہ جو سیارگان ہیں یہ آبی برج میں ہیں. یاد رکھیے گا یہ تمام سیارگان آبی برج میں ان کی میجورٹی آ جائے گی جو ہی زہرہ برج چینج کرے گا. اور یہ آبی برج میں زیادہ سیارگان آنے کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ سمندری طوفان زیادہ آئیں گے، زیر زمین جو اپنا معدنیات ہیں وہ سامنے آئیں گی. اور ایک بات اور کرتا چلوں کہ ساحل سمندر پہ کوئی علاقہ بھی دریافت ہو سکتا ہے. یہ ان ذائچے کی ریڈنگ ہے، ان میں سے کوئی کام ہو سکتا ہے. اب میں عرض کرتا چلوں کہ عمران خان کے مخالفین بہت کمزور ہو رہے ہیں. ہر آنے والا دن عمران خان کے مخالفین کو کمزور کر رہا ہے. اور خان صاحب کے ذائچے میں جیسا میں نے عرض کیا کہ کمیونیکیشن جو ہے 7 ترین سیارگان کی، زہرہ کی اور مشتری کی آپس میں ہے. اور ابھی سورج اپنا برج چینج کر کے میزان میں جائے گا، اور اس کے بعد جناب عطارد بھی اپنا برج اس سے نکل کے اگلے برج میں جائے گا. تو خیر بہت ساری چیزیں اب تبدیل ہونے لگی ہیں. یہ جو سیارگان میں نے عرض کیا جو ایک لائن میں آ رہے ہیں، پلوٹو جدی میں بیٹھا ہوا ہے، اور برج حوت میں نیپچون ہے، اور سور میں یورنس بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے بعد مریخ سرطان میں آ گیا ہے، اور آنے والے وقت میں زہرہ جو ہے وہ برج اکرم میں جائے گا. تو اس میں میجورٹی جو سیارگان ہیں جن کی آپس میں کمیونیکیشن ہے، وہ یہ جو لائن بنی گی کمیونیکیشن کی، یہ اس ملک میں بہت ساری چیزیں ماضی کی دفن کر دے گی. حال میں نئی باتیں سامنے آئیں گی. اور میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ مشکلات کا دور ضرور ہے مگر بہتری ضرور آئے گی. یہ میری بات یاد رکھیے گا. یہاں لوگ بیٹھ کے وہ باتیں کرتے ہیں، ان کو اگر بٹھا کے پوچھا جائے یار یہ کس تارے کے منصوب سے آپ نے جناب علی یہ بیان دیا تھا، ان کو بات نہیں آتی. خیر علم نجوم جتنا دقیق ہے یہ اتنا آسان سمجھتے ہیں اور اپنی طرف سے خواہشات کے گھوڑے دوڑانا شروع کر دیتے ہیں. یہ جو اس حکومت کی میں نے عرض کیا کہ موجودہ جو پاکستان میں حکومت ہے، اس سے بڑی کٹ پتلی حکومت کبھی مارز وجود میں نہیں آئے گی. اور میں نے جیسا عرض کیا تھا کہ ان کا سیاست سے نام و نشان مٹ جائے گا. اب پیپلز پارٹی کو اپنا نظر آ رہا ہے کہ اگر ہم ان کے ساتھ رہے، باوجود اس کے کہ سیٹیں لے لی ہیں، صدر بھی بنا لیا، دوسرے عہدے بھی لے لیے یہ، لیکن پھر بھی ان کے مخالف بھی ہیں، ڈر بھی رہے ہیں کہ عوام کا جو شعور ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ یہ بیدار ہو رہا ہے. اور جو ہی پاکستان کے ذائچے میں اگلے سال میں نیپچون برج حمل میں آئے گا تو یہ عوام بہت ذہین ہو جائے گی. اور ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ جو 8 فروری کے الیکشنز ہوئے، میں نے سما نیوز کے پروگرام میں بیٹھ کے کہا تھا کہ عوام کی بہت بڑی تعداد آئے گی ووٹ دینے. جو یہ چاہتے ہیں وہ نہیں ہوگا، مقتدر حلقوں میں رسا کشی ہوگی. آپ کے سامنے ہیں ساری باتیں. میں نے اس وقت کہا تھا، آن ریکارڈ ہے یہ. اب خان صاحب کا ذائچہ کیونکہ بہت سٹرونگ ہے، اور یہ جو لوگ سمجھ رہے تھے کہ ہم خان صاحب کو یوں کر کے پاگل بنا دیں گے، بیوقوف بنا دیں گے، میں نے عرض کیا تھا کہ ان کو بہت ساری چیزوں کا پتہ ہے. اور یہ وقت جو انہوں نے وہاں گزارا اس میں ان کی تیاری بڑی سٹرونگ ہے. تو یہ جو سیارگان اب آپس میں ناظر ہیں، جو میں نے عرض کیا کہ یہ ایسے گول بالکل ایسے کمیونیکیشن ہو رہی ہے آنے والے وقت میں، یہ اس ملک میں بہت بڑی تبدیلی کا پیش خم ہے. کئی لوگوں کا سیاست سے نام و نشان مٹ جائے گا اور دوبارہ سیاست میں نہیں آ سکیں گے. ونس اپون اے ٹائم ہو جائے گا. اور خان صاحب کی شہرت کا اور ان کی کامیابی کا جو ستارہ ہے وہ جیسے جیسے آگے طے کرے گا، ان کی کامیابی اور شہرت آنے والے وقت میں آتی جائے گی. اس حکومت نے مولانا صاحب کو ساتھ ملا کے کہا تھا کہ ہم یہ کریں گے. میں نے اس میں عرض کیا تھا کہ یہ کوئی بل نہیں لا سکتے. اس کی وجوہات ہیں کہ زحل ریورس ہے، مشتری طاقتور ہے،
اور زہرا کو ناظر ہے، عطارد اپنے شرفی برج میں بیٹھا ہوا ہے۔ میڈیا بہت سٹرونگ ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، عطارد کا تعلق کمیونیکیشن سے ہے۔ جو میڈیا کے لوگ ہیں وہ بڑے سٹرونگ ہیں، آپ نے ان کے ویوز دیکھے۔ میڈیا میں ہر پرسن جو صحیح صحافت کرتا ہے، آج اس کو کسی چینل کی ضرورت نہیں ہے، آج اس کو کسی بیک گراؤنڈ میں کسی پارٹی کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے ویوز دیتا ہے، لوگ پسند کرتے ہیں، اور حقیقت لوگوں کو پتہ چلتی جا رہی ہے۔ یہ دوستو وہ ساری باتیں ہیں۔ یہ گہرے ستارے جب آگے آئے تھے، جو ہی یورنس نے اپنا برج چینج کیا تھا، یورنس برج سور میں آیا تھا، اور اس کے ساتھ جب ستاروں نے کمیونیکیشن کی تھی، تو میں نے عرض کیا تھا کہ ملک میں ایک تبدیلی کی ہوا چلے گی، اور تبدیلی کا ایک حل چلے گا، جو حل بہت گہرا ہوگا۔ اب آپ دیکھیے، جب خان صاحب نے ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی، اس کے بعد سو کال پی ڈی ایم کی حکومت آئی، اور جیسے جیسے وقت گزرتا رہا، میں آپ کو ستارے پڑھ کے بتاتا رہا، کوشش کی کہ جو بات سمجھ آئے وہ بتائیں، تو وہ ساری باتیں آپ کے سامنے ہیں۔ آج وہ کئی لوگ اس میں ایسے ایم این ایز بنے جو کبھی کونسلر بننے کا نہیں سوچ سکتے تھے، وہ خان صاحب کے ٹکٹ پہ بھاگ کے ایم این اے بنے۔ اور جو میں نے عرض کیا کہ عمران خان صاحب باؤنسر ماریں گے، تو ان کے باؤنسر آپ کے سامنے آتے جا رہے ہیں۔ باقی خان صاحب کا ویژن، کیونکہ میں نے عرض کیا کہ زہرا ناظر ہے مشتری کو، دونوں ساترین ستارے ہیں، تو خان صاحب کا ویژن قوم کے سامنے ہے، اور قوم جو ہے اب جو کر رہی ہے وہ آپ کے سامنے نظر آتا جا رہا ہے۔ اس مشکل وقت میں بھی قوم جو ہے عمران خان صاحب کے پیچھے کھڑی ہے۔